تجارت کرنا حرام نہیں ہے، لیکن خدمت دین پر آپ رہ نہیں پائیں گے، یہی تجربہ ہے۔ دین کی خدمت بے غیرتی سے مت کیجیے، دین کی خدمت ناشکری سے مت کیجیے، دین کی خدمت شکایت کے جذبے سے مت کیجیے، دین کی خدمت احساس کمتری اور مالداروں پر رال ٹپکاتے ہوئے مت کیجیے۔ امامت کے مجاہدے اور اس کی تنخواہ کی سطح اور مدرسی کے مجاہدے تو ہر جگہ پر ہیں۔ آپ نے تجارت نہیں کی، جتنا ناظم مجھے ذلیل کرتا ہے اس سے زیادہ پارٹنر ذلیل کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ آج کے دور میں علماء تجارتی لائن میں کیسے آگے بڑھے۔ آج امت کو خطباء کی، ائمہ کی، قراء کی، مناظرین کی، مؤرخین کی، مفسرین کی زیادہ ضرورت ہے یا تجارت کی زیادہ ضرورت ہے؟ حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل تجارت، غیر متداول کتاب، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں حضرت نے واضح لکھا، بڑی مبارک ہے وہ کمائی جو خدمت دین کے ساتھ ملتی۔ حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خیر القرون کی درسگاہوں میں نقل کیا، حضرت امام مالک سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، حضرت میں بغیر تنخواہ کے پڑھانا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے کہا کہ تنخواہ کے ساتھ بھی پڑھا لو تو بہت ہے، تنخواہ لے کر پڑھانا کوئی اخلاص اور توکل کے خلاف نہیں۔ بیت المال بنا، حضرت ابوبکر کو تنخواہ دی جاتی تھی، حضرت عمر تنخواہ لیتے تھے۔ جذبہ یہ تھا کہ کاش یہ لینے کی ضرورت نہ پڑتی، اور جب فراوانی آئی اور حالات موافق ہوئے انہوں نے پورا پیسہ واپس کیا۔ شیخ الحدیث صاحب نے لی ہوئی پوری تنخواہ واپس کی۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے لی ہوئی پوری تنخواہ واپس کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آخری دنوں میں حجت اللہ البالغہ اور بعض کتابوں کی رائلٹی کے ذریعے سے فراوانی کی نعمت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ تجار علماء کتنے ہیں جو عوام کو وقت دیتے ہیں، غیر تجار علماء کتنے ہیں جو عوام کو وقت دیتے ہیں۔ ہمارے علم میں ہے وہ کتاب قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، ہر پیشے ہر طبقے میں علم اور علماء، ہر پیشے ہر طبقے میں علم اور علماء، جس میں لکھا گیا کہ ہر پیشہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس کتاب کا مقصد علماء کو تجارت کی ترغیب دلانا نہیں تھا، اس کتاب کا مقصد پیشوں کی حقارت کو ختم کرنا تھا۔ آپ میں سے جو اعظم گڑھ، بنارس وغیرہ کے ماحول سے واقف ہے اور یو پی کے سماج سے واقف ہے، وہاں پر خاندان، برادری، طبقات کی خانہ جنگیاں کتنی چلتی ہیں۔ الیکشن ہار جاتے ہیں لوگ، ایک قریشی کو جتانے کے لیے، انصاری کو ہرانے کے لیے، دونوں مسلمان۔ تو کوئی پیشہ ذلیل نہیں، ہر حلال پیشہ باعزت ہے۔ اس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی۔ تجارت کرنا حرام نہیں ہے، لیکن خدمت دین پر آپ رہ نہیں پائیں گے، یہی تجربہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاشیات میں تجدیدی افکار کو عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، اس کا نام ہے تجدید معاشیات۔ حضرت تھانوی کے تجدیدی افکار کو مولانا عبد الباری ندوی نے بہت ہی ملخص کر کے جامع المجددین پہلی کتاب اور تجدید تعلیم و تبلیغ، تجدید معاشیات
تجدید معاشرت، یہ 4 کتابیں ہیں، بعض کتابیں ایک جلد میں ہیں، بعض کتابیں 2 جلدوں میں۔ تجدید معاشیات میں یہی ایک جگہ پر حضرت نے گفتگو کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو تجارت کرنا چاہیے اس لیے کہ تجارت سنت ہے۔ میں بھی پوچھتا ہوں نبوت کے بعد اللہ کے نبی نے کتنی تجارت کی؟ میں بھی پوچھتا ہوں اللہ کے نبی نے نبوت کے بعد کتنی تجارت کی؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں تجارت اور عبادت کو جمع کرنا چاہیے، نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے۔ دودھ اور گٹر کو جمع کر دیں گے تو دودھ بھی گٹر بن جائے گا، گٹر دودھ نہیں بنے گا۔ یہی صورتحال ہر جگہ دیکھی جا رہی ہے۔ اگر واقعی آپ کے اندر امام ابو حنیفہ کی یہ استقامت ہے کہ تجارت کرتے ہوئے اتنی بڑی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھیے، اپنی ایک ہفتے کی بھی فجر اتنی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہفتے کی فجر بھی پابندی سے بشاشت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے ہو جائے۔ تجارت کے بغیر ہی بہت تھا، تجارت کے بعد کیا صورتحال ہے؟ پھر بھی دین کی خدمت بے غیرتی سے مت کی، دین کی خدمت ناشکری سے مت کی، دین کی خدمت شکایت کے جذبے سے مت کی، دین کی خدمت احساس کمتری اور مالداروں پر رال ٹپکاتے ہوئے مت کی۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں میرے اکابر تارک الدنیا سے متروک الدنیا نہیں تھے، دنیا کو انہوں نے چھوڑا تھا، دنیا نے ان کو نہیں چھوڑا تھا۔ اگر آپ اپنی طبیعت کمزور سمجھتے ہیں کہ میں امامت کے مجاہدے اور اس کی تنخواہ کی سطح اور مدرسی کے مجاہدے تو ہر جگہ پر ہیں، آپ نے تجارت نہیں کی، جتنا ناظم مجھے ذلیل کرتا ہے اس سے زیادہ پارٹنر ذلیل کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں؟ مزدور جتنا ستاتا ہے ناظم کا ستانا، کمیٹیوں کا ستانا، اس کے مقابلے میں 100 اور 10%، 100 اور 5% کا تناسب رکھتا ہے۔ ایک گھر بنائیے اور بنا کر مزدوروں کے پیچھے دماغ سوزی کر کے بتائیے۔ اگر آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ مجھے الجھن نہیں ہوگی اور مجھے کسی کی ذلت نبھانا نہیں پڑے گا، یہ ذلت نہیں ہے، یہ انتظاماً اطاعت ہے، یہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ بیوی نوکرانی نہیں ہوتی، اس کو داخلی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ مرد غلام نہیں ہوتا، اس کو خارج کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ یہ تقسیم ذمہ داری ہے، تقسیم مسئولیات ہے، یہ ناقدری اور تذلیل نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو تاجر علماء ہیں کیا ان کے معاشی مسائل ختم ہو گئے؟ ہمارے اچھے تعلقات ہیں بڑے بڑے تاجر علماء سے بھی، ان کے معاشی مسائل ہمارے معاشی مسائل سے بہت زیادہ ہیں۔ ان کی بیویوں کے اخراجات کا معیار ہمارے اخراجات کا معیار بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ عورتیں بھی ہیں جو سموسہ کھا کے شکر گزار رہتی ہیں، وہ عورتیں بھی ہیں جو KFC کھا کے رات بھر لڑتی ہے۔ تو جیسا آپ زندگی کا معیار طے کریں گے، اور اصل کمال معیار زندگی نہیں، معیار بندگی ہے۔ اصل معیار تنخواہ کا پیمانہ نہیں، اصل معیار آپ کا بافیض بننا ہے۔ نفع کتنوں کو پہنچاتے ہیں؟ آپ کی قیمت اس سے طے ہوگی کہ آپ چارہ کتنا کھاتے ہیں، دودھ کتنا دیتے ہیں۔ آپ 1.5 لاکھ کی تنخواہ کھاتے ہیں، آپ کی اولاد کا بھی ایمان نہیں سمجھ سکا، چارہ تو بہت کھایا ہے، دودھ کو چند چھٹاک بھی نہیں۔ اور ایک آدمی ہے جو 5,000 کھاتا ہے، 15,000 کھاتا ہے، 20,000 کھاتا ہے اور پورے گاؤں کے ایمان کو سنبھالتا ہے، 800 بچوں کو سنبھالتا ہے، 150 گھروں کو سنبھالتا ہے، ایک بستی کو سنبھالتا ہے۔ تو اصل یہ دیکھا جائے گا نا کہ معیار
नाफियत के जरिए से तय होगा, तनख्वाह या आमदनी के मेयार और सतह से तय होगा। और भी बहुत सी बातें हैं। अपने अकाबिर को न पढ़ने के नतीजे में और इस्लाम, ईमान, दुनिया की हकीकत को न जानने के नतीजे में इस किस्म के ख्यालात आते रहते हैं। आखिरी बात इस मौजू से मुताल्लिक नकल करके आगे बढ़ता हूँ। हजरत मौलाना अब्दुल बारी नदवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत थानवी के खलीफा थे। उनके बारे में ये बात मशहूर थी। हैदराबाद में शोबे दीनियात के सदर थे। उनको बुलाया गया था। उनकी किताबें इस्लाम और साइंस, ये कहा गया कि साइंस ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। बहुत ज़हीन तरीन किस्म का इंसान था। उन्होंने जो वसीयत लिखी है अपनी किताब में बेटियों के नाम पर, ये लिखा है कि बेटा वो लखनऊ और हैदराबाद के नवाबों की सोहबत में भी रहे और हजरत थानवी और दीगर अकाबिर की सोहबत में भी रहे। वो फरमाते हैं बेटा मैंने जिस अल्लाह वाले के पास जितना अल्लाह पाया उतना सुकून पाया। बड़े बड़े नवाबों के पास भी रहा लेकिन मैंने वो सुकून नहीं पाया। सामान्य राहत असल नहीं है, राहत असल है। तो मेरी पूरी बात का खुलासा ये है कि तिजारत नाजायज नहीं है और अजीमत की बुलंदियों की तरफ आना चाहिए अगर कौम और मुल्क की खिदमत करना है। और ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। बिनात तो बिल गेट्स को भी अपनाना है, आपको भी अपनाना है। जो चाहता है जब चाहता है, किसी को न मिला है न मिलेगा। आपकी और मेरी दीन की हिफाजत। हमारे बुजुर्ग थे कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे इस जमाने में अगर पैसे देकर इमामत मिलती हो तो पैसे देकर करना चाहिए ताकि अपने फराइज तो महसूस हो जाए। रस्मी इमामत मेरी मुराद नहीं। आप तुर्की के तस्करे सुनते हैं। शेख महमूद आफंदी की मस्जिद आपकी मैमनी मस्जिद का एक सुलूस है, सिर्फ एक सुलूस है। आगा शेखुल इस्लाम मस्जिद पुराने इस्तांबुल में है। वहां से शेख महमूद आफंदी ने अपनी बीवी को लेकर मुस्तफा कमाल अतातुर्क के जमाने से, उसके जमाने के असरात के दौर से अपनी बीवी को लेकर घर घर जाते। अगर कोई औरत आती तो उनकी अहलिया बात करती, कोई मर्द आता तो ये जहन साजी करते। अमामा पहनना जुबा था, बुर्का पहनना कभी कानूनी गिरफ्त का जरिया बच जाता। लेकिन एक बंदे ने पूरे मुल्क पर मेहनत की, मस्जिद को प्लेटफॉर्म बनाकर, मस्जिद को प्लेटफॉर्म बनाकर। तारीख में ऐसी दसियों मिसालें, तारीख में ऐसी दसियों मिसालें। इस वजह से तिजारत आदमी करता हो खिदमत दीन की तहकीर के साथ, ये तो बहुत मुजरिमाना जहन है। और ये जहन कि मैं मुस्तगनी हो जाऊंगा तो काम करूंगा। एक कमेटी वालों, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, मेरा बड़ा कारोबार है, कहीं पर भी जम नहीं पाया। ये इस्तिगना नहीं है, ये इस्तिकबार है। ये इस्तिगना नहीं है, ये तकब्बुर है। तकब्बुर और इस्तिगना की सरहदें मिली हुई है। मुर्शिदे कामिल के बगैर उसका इम्तियाज नहीं हो पाएगा। शुक्र और उज्ब की सरहदें मिली हुई है। मुर्शिदे कामिल की सोहबत के बगैर फर्क नहीं हो पाएगा।